الحمد لله ملك الوهاب لا نظير له ولا نصير له ولا جواد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أجده بأيده أجدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. عزیزان ملت اسلامیہ، کارواں آگے بڑھے کہ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ یک سجدہ شبیر. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اور علماء کی یہ مقدس جماعت اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ یہ محفل کسی مردہ کی نہیں بلکہ زندہ حسین کی ہے. میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور کل اے حسینیوں قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اور تمہیں کسی دوسری امت میں نہیں پیدا فرمایا بلکہ امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ یہ محفل کس کی ہے؟ بولو کس کی ہے؟ زندہ حسین کی محفل ہے. اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کے ایمان میں حلاوت ہوتی ہے، جس کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے، وہی حسین کے ذکر کو منایا کرتے ہیں. ابھی جیسا کہ ناظرین اجلاس مخدوم جمالی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہید باندھنے کے لیے آیا. آج تو حسین کی بات ان سے سنو جو حسین کے چشم و چراغ ہیں. گھر کی بات جتنی بہتر وہ بتائیں گے، ہم میں اور تم میں بساط نہیں تھی. بات گھر کی ہے
معاملہ گھر کا ہے تو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا ہم اور آپ نہیں سمجھتے. ابھی شاعر اسلام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے نعت خوانی فرما رہے تھے. میرا علی کل بھی شیر تھا اور آج بھی شیر ہے. علی ایک ایسا لفظ ہے کسی اور چیز کا آپ استعمال کریں تو اس کا ایک مہمل لفظ ہے. پانی وانی، کھانا وانا، کرسی ارسی، میک ویک، پنکھا ونکھا، لائٹ وائٹ. لیکن کتنے عزیز ہیں علی، کتنے پیارے ہیں علی، کتنے دلکش ہیں علی. کہ علی کہو تو علی اور اس کے محمل کی طرف لوٹو تو تمام ولیوں کو ولایت کا تاج علی کے گھر سے مل جائے. کتنے عظیم ہیں علی، کتنے دلکش ہیں علی. کعبہ ہے، دور جاہلیت ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے. کعبے میں 360 بت رکھے گئے تھے. ہسٹری آف عرب یہ بتاتی ہے پتھر کے تراشے ہوئے وہ خدا اس میں رکھے ہوئے تھے. ان کی پوجا ہوتی تھی، ان کی عبادت ہوتی تھی. لیکن جب وقت آیا کہ انہیں توڑا جائے، ان کی معبودیت کا ستیہ ناش کیا جائے، اس لیے کہ ان سے بہت گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. میرے آقا ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، علی ہیں، اور کعبے کے بت توڑے جا رہے ہیں، کعبے کے بت زمین پہ گرائے جا رہے ہیں، کعبے کے بتوں کو ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑا بت تھا جو بتوں کا بت تھا، خداؤں کا خدا تھا. وہ بڑی اونچائی پر تھا، مصطفیٰ کا دست نبوت نہیں پہنچ رہا تھا. مصطفیٰ کا دست نبوت نہیں پہنچ رہا تھا. پہنچ رہا تھا لیکن یہاں عظمت علی بتانا ضروری تھا. عظمت علی بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا اور فرمایا تھا اے علی سنو، جس جان کا مالک میں ہوں اسی جان کے مالک تم بھی ہو. علی کو بھائی بنایا تھا مصطفیٰ. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی بت کو توڑنا بہت ضروری ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے چپاٹے تو توڑ دیے گئے لیکن بڑے گرو گھنٹال کو توڑنا ضروری ہے. بولو بولو علی والے ہو. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ توڑنا ضروری ہے تو آپ ایسا کریں میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، بت کو آسانی سے توڑ دیا جائے گا. میرا نبی فرماتا ہے، نبیوں کا نبی، امام نبیوں کا امام، بدبہا کی صورت والا، باللیل کی زلفوں والا، یاسین کی قلب والا، یا طٰہٰ کی طٰہٰ جیسے وجود والا، یا ایھا المدثر والا، یا ایھا المزمل والا، وما ینطق عن الہویٰ کی مقدس زبان رکھنے والا مصطفیٰ فرماتا ہے اے علی، اے علی بارے خلافت اٹھا سکتے ہو، بارے ولایت اٹھا سکتے ہو، لیکن علی
बारे नबूवत नहीं उठा सकते। मेरा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाओगे अली, लिहाजा ऐसा करो कि आओ मेरे कंधे पे तुम चढ़ जाओ, बुत को तोड़ दो। मेरे कंधे पे चढ़ो, बुत को तोड़ो। अली कहते हैं कि मैं जब दोशे पाके मुस्तफा पे चढ़ा, बुत को तोड़ा, उसका सत्यानाश कर दिया, तो आका फरमाते अली कहां तक पहुंचे, कुर्बान जाओ अली के शहदाइयों। मेरा अली फरमाता है या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो आसमान के कंगूरे खींच लाओ। एक लम्हे के लिए नबी के कंधे पे चढ़ा है तो उसकी बुलंदी का हाल यह है कि अर्शे आदम के कंगूरे को तोड़ने की सलाहियत रखता है। लेकिन जो हुसैन नबी की जबान को चूसा हो, जिस हुसैन ने नबी के कंधों पे सवारी की हो, जिस हुसैन ने नबी की आगोश में अपना बचपना गुजारा हो, अरे उस हुसैन की बुलंदी का आदम क्या हो। हजरात जी वक़ात, पहले आप हजरात वादा करें। हुजूर ताजुल उलमा क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, आप हजरात वादा करें। सल्लमा जवानों, जिस्म पे थकावट है, आंखों में नींद है, लेकिन कल्ब में हुसैन का इश्क गर्दिश कर रहा है। मुंबई की सरजमीन से मैं चल करके इस प्रोग्राम को करने के लिए आया। करने की मेरी मजाल नहीं, फकत देखने की, देखने के लिए। सुबह 3 बजे का चला हुआ 8 बजे मैं भीलवाड़ा 8:30 बजे पहुंचा हूं। इससे पहले वाली रात भी मैं जगा हूं और ये रात भी मेरी ऐसे ही निकल जाएगी। अभी 3 बजे फिर निकलना है और 8 बजे तक मुझे मुंबई फिर पहुंचना है। दुआ करो अली एक मरतबा नबी के कंधे पे जब चढ़े तो बुलंदी का हाल ये है कि अगर नबी इजाजत दे देते तो अर्शे आदम के कंगूरे अली खींच लाते। अली के ताल्लुक से मेरे आका फरमा, ए अली चढ़ तो गए हो लेकिन उतरोगे इतनी बुलंदी पे हो। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो चढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नबी है नबी। अरे अली कंधे मुस्तफा से उतारने वाला जिब्रील अमीन है, हुसैन आजम है। जो हुसैन नबी की जबान चूसी हो, जिस हुसैन ने नबी का लौबे दहन अपने हल्क से उतारा हो, जिस हुसैन ने फातिमा का दूध पिया हो, जिस हुसैन ने अली की शफ़क़तों में परवरिश पाई हो, वो हुसैन मोहताज नहीं हो सकता है, वो हुसैन मुख्तार हुआ करता है। वो हुसैन कमजोर नहीं होता है, वो हुसैन ताकतवर हुआ करता है, वो हुसैन मुकम्मल इख्तियारात का मालिक हुआ करता है। नादान है वो लोग जो ये कहें कि हुसैन को प्यासा रखा गया, नादान है वो लोग जो ये कहें कि हुसैन को पानी नहीं दिया गया, नादान है वो लोग जो कहें हुसैन को दाना नहीं दिया गया। अरे सुनो, इसमें तो बारीकी ये है कि नहरे फरात के पानी की वो किस्मत ही नहीं थी कि वो लबे हुसैन से लबे 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 हुसैन से लगे, वरना हाल ये होता कि जब इस्माइल की एड़ी से जमजम निकला तो वो जमजम हो गया। और अगर नहरे फरात अगर हुसैन के लबों से लग गया होता तो आबे जमजम से कहीं आबे जमजम से कहीं मुकाबिल वो पानी होता जो लबे हुसैन से लगा।
یہ بد نصیبی ہے، نہر فرات کی کیا ہے؟ بد نصیبی ہے۔ آج نہر فرات میں عراق کے کچرے ڈالے جاتے ہیں۔ کیا ڈالے جاتے ہیں؟ کچرے ڈالے جاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے حق کے تبلیغ نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے تقریر کے بدلے نذرانہ نہیں لینا چاہتا۔ اور آسان کر دوں، سمجھ گئے؟ اس کا پس منظر یہ علماء کی توجہ چاہیے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ گئے تو ہر دن آپ کے یہاں لنگر عام ہوتا تھا، ہر دن لنگر عام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی تھی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت کوئی ایسی تجارت بھی نہیں ہے، کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، یہ مال آتا کہاں سے ہے، یہ اناج آتا کہاں سے ہے، یہ لنگر عام ہوتا کیسے ہے؟ لہذا اپنا مال و اسباب لے کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں چلو پیش کر دو، مصطفیٰ اسے قبول کر لیں گے تو لنگر عام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مہاجرین اپنا مال لے کے پہنچتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نہیں تم اسے واپس لے کے چلے جاؤ، میں اسے لینے والا نہیں ہوں۔ لیکن انصار تھے، وہ نبی کے خیر خواہ تھے، وہ نبی کے چہیدے تھے، وہ نبی کے دیوانے تھے، وہ ارے وہ تو ایسے تھے جس وقت رکھے بدوہا کو دیکھا تو دیوانہ ہو گئے، زلفے بلیل کو دیکھا تو مستانہ ہو گئے، اور جب یاسین جیسے قلب کو دیکھا تو مصطفیٰ کے صحابی بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انصار بدید ہو گئے، یا رسول اللہ میرے اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مولا میں کیا کروں، یہ تیرے بندے ہیں، میرے صحابی ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، یہ میرے دیوانے ہیں، نذرانہ لے کے آئے ہیں، میں قبول کروں یا نہ کروں؟ اللہ رب تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور بتا دیا اے محبوب اگر یہ بدید ہو رہے ہیں تو نذرانہ یہ ہے کہ انصار کو بتا دو کہ نذرانہ گھر میں لے جا کے رکھو، نذرانہ یہ ہے کہ تم حسن و حسین، علی و فاطمہ سے دل سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، یہی ہے نذرانہ، یہی ہے نذرانہ۔ تو نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور نبی کے گھر والوں سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت۔ آج عصر حاضر کا جائزہ لو، کچھ کہتے ہیں لوگ میں دین کا بہت کام کر رہا ہوں، دین کا کام کہتا ہے تو میں تم دین کا کام نہ کرو۔ مسلمانوں توجہ ہے یا نہیں؟ اگر توجہ ہو تو میں بولوں ورنہ بیٹھ جاؤں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ بولو یا حسین، سننا چاہتے ہو؟ میں اس وقت تک بولوں گا جب تک حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف نہیں لائیں گے، اس وقت تک میں بولوں گا۔ اور حضرت کے آنے کے بعد میں بھی حضرت کے حکم کے مطابق میں 2-4-10 منٹ بولوں گا۔ تو ایک مرتبہ سب مل کر کے کہو، اتنی زور سے کہو یا حسین، اتنی زور سے کہو یا حسین کہ کربلا کے ذرات تباہ ہو جائے، کہ مولا دشت سے سرزمین بھلوارہ پہ تیرے محبوب کے نوازے کے شہیدوں کا اجتماع ہے، اور وہ حسین کو پکار رہے ہیں، حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ دشت کربلا کے ذرات اگر دعا کر دیں گے تو سب کے سب آج ہی رات جنتی ہو جاؤ۔
आबा व हुसैन पाक कितने अजीज प्यारे हैं और कितने मकामों मर्तबा वाले हैं हुसैन। कुरान फरमाता है इन्नी अज़बहुका, हजरत इब्राहिम ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। आए बेटे के पास, कहा बेटा मैंने देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आज का कोई बाप ऐसा ख्वाब देखे कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तो बेटा कहेगा बाप मेंटल हो गया है, इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दो। हजरत इसी बताएं, हजरत शांति का माहौल बनाए रखें, शांति का।